مناہل ملک کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد آپ نے مناہل کو بہت سپورٹ کیا. ہر بندے نے مجھے منع کیا کہ بھائی آپ اس کو کیوں سپورٹ کر رہے ہو, تو پیچھے کوئی بات نہیں رہے گی کہ یہ کوئی اے آئی جنریٹڈ ہے. ایس کے نے بھی بہت سی ویڈیوز آپ کے خلاف ٹک ٹاکس میں بنائی. اس کی جو اپوزٹ پارٹی ہے اس کو میں سپورٹ کر رہا ہوں, تو ظاہر سی بات ہے وہ میرے حق میں تھوڑی نا ویڈیوز لگائے گا, تو وہ لگا رہا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن الحمدللہ اس کو جواب میں پورا تن کے دیتا ہوں. کہ آپ 13 مقدمات میں نامزد ہیں لیکن ابھی تک آپ آزاد گھوم رہے ہیں, کہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے تو نہیں؟ نے ان آفیسرز کو ڈسمس بھی کیا, ٹھیک ہے, سسپینڈ ڈسمس بھی کیا کہ بھائی آپ نے بچے کیوں دیے, اور اللہ کا شکر ہے آج پھر رہے ہیں. میں وائلڈ لائف کو شیر کے تحفے کی کس نے شکایت کی تھی؟ اور ایسے وہ بدبخت ہیں کہ ایک انسپیکٹر تھا وائلڈ لائف کا, اینک لگا کے رجب کو پکڑ کے لایا اور اس کو کہہ رہا ہے میں فوٹو شوٹ کر رہے ہیں. ابے بے شرم انسان ہے. سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ رجب اس کو سسپینڈ کروائے. آن ڈیوٹی وردی میں تو کس طرح کسی کے ساتھ ویڈیو بنا سکتا ہے وائلڈ لائف کا اہلکار ہو کے؟ جب بٹ کو نماز کی بے حرمتی کی وجہ سے جو ہے بہت کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا, اس کو اللہ نے عزت دی. آپ اور میں کون ہوتے ہیں اس کو ڈیفیم کرنے والے؟ اچھا یہ بتائیں کہ آپ رجب بٹ کی شادی پہ گئے اور آپ نے ان کا ولیمہ اٹینڈ کیا, کتنی سلامی دے کے آئے؟ کہ رجب بھائی کو منع کیا تھا کہ میری اسلامی ڈسکلوز نہیں کرنی. کیوں؟ کیونکہ ایک محبت کی چیز ہے, میں نے شو آف کے لیے یہ چیز نہیں کی. السلام علیکم, یو آر واچنگ فرنٹ فٹ پوڈ کاسٹ اینڈ آئی ایم یور ہوسٹ خوشبو افضال. ناظرین, آج کی پوڈ کاسٹ کے ہمارے گیسٹ ہیں ٹک ٹاکر کاشف ضمیر. خوشی ہو یا غمی ہو, یہ ہمیشہ خبروں میں ان رہتے ہیں. ان کو ویلکم کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ خبریں ڈیجیٹل فیملی کا حصہ ہونے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر لیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک. سر تھینک یو سو مچ, آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہیں. مائی پلیئر. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک بزنس مین ہیں, تو اس شہرت سے آپ کے بزنس کو کتنا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ بڑا مزیدار سوال ہے. اچھا ہوا ایکچولی یہ ہے کہ دیکھیں الحمدللہ میری جو فیملی ہے وہ شروع سے بزنس مین انڈسٹریز تھے, تو شروع سے الحمدللہ ہمارا جو فیملی بزنس تھا وہ کنٹینیو رہا. میرے چاچوں نے دیکھا, میرے دادا ابو نے, وہ سارے ہی مل کے دیکھتے رہے. پھر جب تھوڑی میں نے ہوش سنبھالی, کیونکہ ایکچولی میں جب ابھی کالج میں ہی تھا تو مجھے میرے دادا ابو نے کہا کہ آپ بزنس ہمارے ساتھ شروع ہو جاؤ, تو بزنس کو دیکھا کرو تو وہ زیادہ بہتر ہے, وہ اچھا ہے. تو ہوا پھر ایسے کہ جب میں نے وہ دیکھنا شروع کیا تو اللہ نے شکر ہے ساتھ ساتھ میں نے سوشل میڈیا پہ تھوڑا تھوڑا آنا شروع کیا. لیکن اس کے بعد اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ وہ سوشل میڈیا پہ فیمس بھی ہو گئے, لیکن اس میں کچھ مخالفین بھی بن گئے جو بزنس لابی کے تھے, تو اس وجہ سے تھوڑے لیکن فائدہ بھی ہوا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا نقصان بھی ہوا ہے. مناہل ملک کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد آپ نے مناہل کو بہت سپورٹ کیا, گھر والوں نے روکا یا منع کیا؟ اوبیسلی ہر بندے نے مجھے منع کیا کہ بھائی آپ اس کو کیوں سپورٹ کر رہے ہو, اب تو پیچھے کوئی بات ہی نہیں رہے گی کہ یہ کوئی اے آئی جنریٹڈ ہے یا کچھ بھی اس طرح سے. میں نے کہا یار دیکھو جو بھی ہو, اگر کسی کے ساتھ آپ کا ایک اچھا ٹائم ہو یا ایک اچھا وقت گزرا ہو, جو آپ کا ایک اچھا دوست ہو, اگر وہ کسی مصیبت میں آتا ہے یا اس پہ کوئی بھی ایسا ٹف ٹائم آتا ہے, تو میں نے کہا مجھے میرے خون میں تو یہی ہے کہ بھائی اس کو پورا سپورٹ کرنا چاہیے, چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہو جائے. ایس کے نے بھی بہت سی ویڈیوز آپ کے خلاف ٹک ٹاکس میں بنائی, کیا کہیں گے؟ دیکھیں ظاہری سی بات ہے, اب میں اس کی جو اپوزٹ پارٹی ہے اس کو میں سپورٹ کر رہا ہوں, تو ظاہری سی بات ہے وہ میرے حق میں تھوڑی نا ویڈیوز لگائے گا, تو وہ لگا رہا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن الحمدللہ اس کو جواب میں پورا تن کے دیتا ہوں. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ان کو میں یہی بات کہوں گا کہ دیکھیں اگر کوئی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس میں باہمی رضامندی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. ہاں لیکن اگر کوئی غلطی ہو جاتی, دیکھیں اگر کوئی انسان آپ پہ ٹرسٹ کر کے یقین کر کے کوئی کام کرتا ہے, تو چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے, اس کا کوئی کام نہیں بنتا کہ اس کے کبھی ٹرسٹ کو توڑے. دیکھیں آپ اس طرح کی کوئی بھی حرکت کرتے ہیں یا کرتی ہیں, ٹھیک ہے, دیکھیں وہ اگلے بندے کی عزت پہ, اس کی فیملی کو, اس کے فرینڈ سرکل میں اس کو اس چیز کی جو بدنامی اور جو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے, آپ کا تو چلو ٹھیک ہے آپ کو تو وہ ہو جاتا ہے, لیکن اگلے بندے کے لیے بہت نقصان ہوتا ہے. لیکن اس چیز میں ہوا کہ دونوں کے گھروں کو نقصان ہوا ہے, تو میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی غلط کام ہو گیا. تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی, چاہے بے شک جو مرضی توڑ لو, پر کبھی کسی کا دل, کبھی کا ٹرسٹ کسی کا نہ توڑو. ویری نائس. کیا سمجھتے ہیں ویڈیوز کس نے لیک کی تھیں؟ دونوں نے کی تھیں. دونوں نے کی. زیادہ پرسنٹیج کس کی ہے؟ دیکھیں میں اس میں تو ابھی ظاہری سی بات ہے, میں کوئی ایسی بات اس پہ اس لیے نہیں ابھی کرنا چاہتا کہ ظاہری سی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہر چیز کا, لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر آپ کسی پہ پردہ ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رازوں پہ پردہ ڈالے گا. تو اس لیے میں اس چیز پہ وہ زیادہ جتنی گہرائی میں جاؤں یا اچھالوں تو وہ دیکھیں غلط بات ہے, لیکن پتہ مجھے سارا یہ کہ کس نے کب کیسے کس طرح سے کی ہے. ٹھیک.
آپ پاکستان کے ان پہلے ٹک ٹاکرس میں سے ہیں جن کو شہرت ملی, جہاں پر بہت سے لوگ آپ کو لائک کرتے ہیں, وہاں پر ڈس لائک بھی کرتے ہیں. تو کچھ بتا سکتے ہیں کہ کتنے حاسد پیدا ہو چکے ہیں آپ کے؟ وہ تو الحمدللہ بہت ہیں, وہ تو ختم ہی نہیں ہوتے. ایکچولی جہاں پہ اللہ کا شکر ہے, جتنے مجھ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں, مجھ سے وہ جو حسد کرنے والے لوگ ہیں, جیلسی فیکٹر جو ہے ان لوگوں کا بھی بہت زیادہ ہے. لیکن اللہ کا شکر یہ کہ میں نے وہ تھوڑا سا ایک مائنڈ سیٹ یہ کیا ہوا ہے کہ دیکھیں زندگی میں اگر آپ کو پھول ملتے ہیں تو کانٹے بھی پھولوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو وہ ایسا کوئی ایشو نہیں. جہاں پہ اللہ کا شکر اتنا پیار ملتا ہے, وہاں پہ تھوڑی یہ چیز اگر ہو بھی جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, ہینڈل کر لیتے ہیں. کیسے ہینڈل کرتے ہیں, کس طرح سے ہیٹرز کو اگنور کرتے ہیں؟ دیکھیں ایکچولی اس میں چیز یہ ہے کہ جب آپ نے اپنی نیت صاف کر کے چلے ہوئے ہیں نا, تو زندگی میں دیکھیں ہمارے نبی پیغمبروں پہ کتنی مشکلات آئیں, ہم تو ان کے پاؤں کی کھا کے برابر بھی نہیں, ہم تو بالکل ناچیز سے ایک بندے ہیں. تو لیکن اگر ہم پہ بھی کوئی مشکل ٹائم آتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جو بھی کوئی انسان جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے یا کچھ بھی ایسی چیز ہوتی ہے, اس بھی ایک دفعہ برا ٹائم آنا چاہیے, کیونکہ وہ جو ایسے لوگ ہیں وہ چھانٹی ہو جاتے ہیں آپ کے لیے کہ کون آپ کے ساتھ ہے, کون آپ کے مخالف ہے, کون کس حد تک جا سکتا ہے. اب ایک ٹائم ایسا تھا کہ جب میرے خلاف سب کھڑے ہو گئے, وہ لوگ جو میرے خلاف اتنا بولتے ہوتے تھے, اتنا بولتے, آج جب ان کو الحمدللہ پتہ چلا کہ کاشف زمین پہ پھر وہی پیک ٹائم دوبارہ آ گیا, تو اب وہ اتنے میٹھے دل کی الگ الگ وایوں سے آ رہے ہیں. لیکن ظاہری سی بات ہے, جن کو ایک دفعہ آزما لی ان کو بار بار میں کبھی بھی نہیں آزماتا. تو اس لیے میرا بھائی ان کو اب شٹ اپ کال دے دیا میں نے. شٹ اپ کال دے دی, ٹھیک ہو گیا. اچھا بتائے گا کہ ڈکی اور رجب بٹ, ان کو فیملی ولاگرز ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں, کیونکہ جہاں پہ لوگ ان کو پیار کرتے ہیں وہاں پہ نفرت بھی کر رہے ہیں, کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ظاہری سی بات ہے, میں ایک چیز کہتا ہوں کہ ہر ایک انسان کی اپنی زندگی ہے, اپنی مرضی ہے. کسی بھی ہم تنقید, دیکھیں ظاہری سی بات ہے, جس کو اللہ کا نام عزت دے رہا ہے تو وہ اگر اپنی مرضی سے کر رہا ہے, اس کی فیملی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, لوگ انجوائے کریں, انٹرٹین ہو رہے ہیں, یہاں تو وہ کسی غلط مقصد کے لیے وہ کام کر رہے ہوں یا کوئی ولگیرٹی ان میں وہ ہو رہی ہو, تو پھر تو سمجھ بھی آتی. اس طرح تو دیکھیں کہ گھر کی بہت سی ایسی لیڈیز ہیں, خواتین ہیں, جو سوشل میڈیا پہ آتی ہیں, بہت سے پلیٹ فارم پہ آتی ہیں, ایون کہ اینکر بھی ہیں, کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھ لیں. دیکھیں اگر وہ پازیٹیو وے میں کوئی کام کرے تو میرے خیال میں وہ کوئی غلط بات نہیں ہے. ہاں اگر ان کی وجہ سے کوئی معاشرہ غلط راہ پہ جا رہا ہے, پھر میرے خیال میں وہ چیز غلط ہے, پھر غلط ہے. ابھی ریسنٹلی رجب بٹ کو نماز کی بے حرمتی کی وجہ سے جو ہے بہت کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا, اور وکلا برادری نے بھی ان پہ بڑا احتجاج کیا, اور کچھ نے کہا کہ معافی مانگے. آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات کہ رجب کی وہ جو ویڈیو نکلی وہ تو اس کے 2 سال پہلے کی ویڈیو تھی, ٹھیک ہے, اور دیکھیں اس میں کوئی اس میں بے حرمتی نہیں. ہاں ظاہری سی بات ہے کہ کوئی اس سے بھاگ ہی گئی, اس نے نماز لمبی کر دی تھی, بے حرمتی نہیں ہوتی. اس کے وہ جو علماء دین تھے وہ کر چکے تھے. لیکن جو وہ اس بات کو اچھا لگا, دیکھیں بیسکلی صرف یہ چیز ہے کہ ہمارے ملک میں جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیتا ہے تو ان کچھ لوگ ایسے جن سے برداشت ہوتا ہے, وہ ٹانگ کھینچنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانے نکالتے ہیں کہ ان کو وہ بات ملے اور وہ بات پکڑ کے اس کو ڈیفیم کر لے. یا جس کو اللہ نے عزت دی, آپ اور میں کون ہوتے ہیں اس کو ڈیفیم کرنے والے؟ تو یہ صرف ایک کوشش کی گئی تھی کہ تھوڑا سا اس طرح ہو جائے, اور اس کے ساتھ دیکھیں پتہ مجھے پہلے دن تھا کہ یہ جو بھی چیز ہو رہی ہے بعد میں صلح ہی ہونی, صلح ہو کے سارے ویوز کے چکر میں سارے معاملات ہیں وہ ہو گئے. اچھا آپ نے کہا کہ ویوز کے چکر میں سارے معاملات تھے. بلال ایڈوکیٹ انہوں نے خصوصی طور پہ رجب کو ہی آڑے ہاتھوں لیا, باقی لوگ بھی اس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں, ان پہ کیسز کیوں نہیں کیے انہوں نے؟ دیکھیں ظاہری سی بات ہے, دیکھیں جو بلال ہے ان سے بھی میرا بڑا اچھا تعلق ہے, بڑے اچھے بھائی ہیں وہ. لیکن دیکھیں چیز میٹر یہ کرتی ہے کہ دیکھو کسی کو ایک چیز ایک کلک ہوتی ہے جو کسی کو نہیں اچھی لگتی. دیکھیں اگر کسی بندے نے کسی چیز پہ آواز اٹھا دی ہے, یہ اس کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ کس چیز پہ اس بات کی بات اٹھا رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں بعد میں یہ بات کہوں گا, دیکھو اللہ نے اس کو بھی عزت دی ہے, دونوں کو عزت دی ہے. دیکھیں اگر ایک چیز ایک بندے نے علماء دین سے پوچھ لیا کہ بھائی میں نے کوئی گستاخی نہیں کی, کوئی غلط چیز میں نے نہیں کی, تو دیکھیں ان کی پھر آپس میں بھی صلح کی معاملات ختم ہو گئے, تو میرے خیال میں اس سے زیادہ بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے. تو ان کو باقی لوگوں کے حوالے سے کچھ کہنا پسند کریں گے کہ باقی ولاگرز یا باقی ٹک ٹاکرز ان پہ بھی بلال صاحب جو ہیں وہ کیسز کریں جس طرح رجب پہ کی انہوں نے؟ نہیں اس طرح تو دیکھیں اس کے اپنے بھی کیسز ہوں گے بڑے, ان کو بھی معاملات کو دیکھنا ہے. دیکھیں بس ایک چیز ایسے ہو جاتی ہے کہ رجب کے لیے ٹائم نکال لیا انہوں نے, باقی کے لیے ٹائم نہیں نکال ہو جاتا ہے کہ دیکھیں کوئی چیز ایسی چیز ہے جس کو بہت زیادہ لوگ پسند کر رہے ہیں, اگر اس کا کوئی ایک ایکٹ غلط ہو گیا, یہ اپنی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس پازیٹیو وے میں لے رہے ہیں, نیگیٹو وے میں لے رہے ہیں. بعد میں وہ جو چیز ہے وہ پازیٹیو ہوتی ہے, نیگیٹو ہوتی ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن ایک ٹائم پہ جو اٹھا کے وہ کیا جاتا ہے تب ایشو یہی تب بنتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ رجب بٹ کی شادی پہ گئے اور آپ نے ان کا ولیمہ اٹینڈ کیا, کتنی سلامی دے کے آئے؟ دیکھیں یہ چیز میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ چاہے سلامی ہے یا گفٹ ہے,
یہ کبھی بھی بتایا نہیں جا سکتا کہ آپ نے کس کو کتنی دی ہے اور کتنی مالیت کی دی. دیکھیں اگر یہ کریں گے وہ تو جس طرح سے ایک سارے اپنا اپنا بازار وہ اپنا گرم کر رہے ہیں جی کہ میں یہ چیز دیتی میں وہ چیز دیتی. دیکھیں میں نے ایک پیار محبت میں گیا تھا شو آف کرنے کے, اللہ کا شکر مجھے ضرورت ساری دنیا کو پتا ہے الحمدللہ اس کے پاس کیا ہے, یہ کیا کچھ دے سکتا ہے. تو اس لیے دیکھیں میں نے ایک محبت میں چیز دی تو میں اس کی میں نے ایون کہ رجب بھائی کو منع کیا تھا کہ میری اسلامی ڈسکلوز نہیں کرنی. کیوں؟ کیونکہ ایک محبت کی چیز ہے, میں نے شو آف کے لیے یہ چیز نہیں کی کہ وہ اپنے بلاگ میں دکھائے یہ کرے وہ کرے, تو یہ نہیں بنتا. ٹھیک. اچھا کیا سمجھتے ہیں کہ محکمہ وائلڈ لائف کو شیر کے تحفے کی کس نے شکایت کی تھی؟ کسی نہ کسی نے تو انگلی دی ہے, اور ورنہ اتنے تو اچھے ہیں نہیں کہ ایک بندے کو رات کو گفٹ ملا رہا وہ صبح صبح اٹھ کے چلے گئے ہیں. اور ایسے وہ بدبخت ہیں کہ میں ان کو کیا کہوں کہ ایک ان کا پتہ نہیں انسپیکٹر تھا کہ سب انسپیکٹر تھا وائلڈ لائف کا, اس کو شرم نہیں آئی, وہ اینک لگا کے رجب کو پکڑ کے لایا اور اس کو کہہ رہا ہے میرے ساتھ ویڈیو بنائیں. ابے بے شرم انسان ہے. سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ رجب اس کو سسپینڈ کروائے کہ بھائی آن ڈیوٹی وردی میں تو کس طرح کسی کے ساتھ ویڈیو بنا سکتا ہے وائلڈ لائف کا اہلکار ہو کے. تو ایک بندے کو تو پکڑ کے لا رہا, اس نے وائلیشن کی نا, چلے بقول ان کے اس نے وائلیشن کی. ایک بندے کو رات گفٹ ملا ہے, چاہے کسی کو ایک 10 کروڑ کی گاڑی بھی مل جاتی ہے تو اس کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اپنے ولاگ میں بھی رجب نے یہ بات کلیئر کی کہ یار اس کا لائسنس وغیرہ جو ہے مجھے کیسے بنوانا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ آپ اپنی آئی ڈی کارڈ کی کاپی لائیں آپ کو بنوا دیں گے. اوبیسلی کوئی بھی انسان ہے اس کو 2-4 دن 5 دن لگتے ہیں. ابھی اتوار کے دن کون سی ڈیوٹی ہوتی ہے؟ تو بھائی یہی تو بات ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ ان پہ آپ کاروائی کریں کہ بھائی ان کو کس بندے نے کہا کہ بھائی جا کے فوراً اس کو پکڑ لو. کوئی بھی بندہ ہے آپ اس کو کال کر کے اس کو ٹائم دیں کہ بھائی آپ کو یہ چیزیں گفٹ میں ملی ہے, اس کا جو لائسنس وہ کاغذی کاروائی آگے بعد 2-4 دن کا ٹائم ہے آپ کلیئر کریں ورنہ ہم آپ اس کو ضبط کر لیں گے. تو یہ اس وجہ ساری وہ صرف یہ پوری ملی بھگت یہ سارے کام کیے گئے جس کی وجہ سے اس بیچارے کو بڑے پریشانی اٹھانی پڑی. ٹھیک. سنا ہے آپ پروڈکشن بھی کرتے ہیں, یہ درست ہے یا افواہ؟ نہیں افواہ ہے, ایسا کچھ کام نہیں کرتے آپ؟ نہیں, اب دوسرے جو اپنا کاروبار ہے وہی دیکھ لیں. وہ ہاں کچھ ایسے پروجیکٹ ہیں جہاں پہ میں انویسٹ ضرور کر دیتا ہوں لیکن پورا پراپرلی پروڈکشن ہاؤس نہیں میں نے بنایا ہوا. کیا سوشل میڈیا شیطانی میڈیا ہے؟ اس بیانی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, شیطانی کے لحاظ سے تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ایسی کوئی چیز ہے. دیکھیں یہ ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسی چیز ہے, چاہے وہ کوئی موبائل ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا یا کوئی بھی قسم کی وہ اس طرح کی چیز ہے, یہ ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس وے میں یوز کرتے ہیں. اب دیکھیں سوشل میڈیا کی ہی ہم بات کر لیں تو یہاں پہ لوگ اچھے پازیٹیو کنٹینٹ بھی لگاتے ہیں, نیگیٹو کنٹینٹ بھی لگاتے ہیں. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سانو اسی فیمس ہونا ہے, پیسے کمانے نے جس طرح مرضی کمائیے. تو اس لیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان لوگوں کے پہ وہ اس کو کس چیز کے وے میں استعمال کرے. اب فار ایگزامپل میرے پاس ایک گاڑی ہے, ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ شیطانی چرخا بھی ہے, چاہے وہ موٹر سائیکل ہے یا گاڑی ہے جی شیطانی چرخا بھی ہے. یہ میرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. چلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برا ٹائم نہ آیا ہو, یہ میرے پہ چلتا ہے. اگر مجھے اللہ نے اب گاڑی دی ہے میں اس کو اب 150-200 کی اسپیڈ پہ چلاؤں تو وہ میری بے وقوفی ہے, تو وہ ظاہر سی مجھے وہ نقصان دے گی. تو ڈیپینڈ میرے پہ کرتا ہے کہ میں اس کو کس پازیٹیو وے میں استعمال کر رہا ہوں. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا کہ رجب کو اسلحہ ملنے پر بھی کہا جاتا ہے کہ گرفتار کیا گیا تھا. ابھی ریسنٹلی الیکشن بار میں ہم نے دیکھا کہ وکلا کے الیکشن بار میں ہم نے دیکھا کہ جو ایڈوکیٹ صاحب بلال صاحب ہیں انہوں نے فائرنگ کی ہے. تو ایک طرف جو ہے آپ یہ کہہ لیجیے کہ گن جو ہے گفٹ ملنے پر گرفتار کر لیا گیا, اور دوسری طرف جو ہمارے کالے کوٹ والے بھائی ہیں وہ ہوائی فائرنگ بھی کرتے ہیں تو ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا. یہ جو قانون کا دوہرا معیار ہے, کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں میں اس بارے میں کہوں گا کہ جو وکلا ہے نا, دیکھیں ساری عدالتیں ہیں ہی ان کی, ٹھیک ہے. اب یہ تو محکمہ نا, یہ تو محکمے کے لوگوں کے کام بنتے ہیں کہ وہ اس پہ کھلا تضاد نہیں ہے. ہاں دیکھیں بدماشی نہیں ہے نا, دیکھیں وہ تو ظاہر وکیل ہے ہی بدماش ہے بھائی, سیدھی بات ہے, وکیل ہے ہی بدماش ہے بھائی. وکیل آپ چیک کر لیں جتنا جس طرح سے یہ کسی چیز پہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کوئی بھی بندہ نہیں کھڑا ہوتا. ہاں لیکن اگر محکمہ کاروائی کرنے پہ ہے تو اوبیسلی کاروائی کر سکتا ہے. لیکن میں نے یہ چیز فیل کی ہے کہ محکمہ والے اس معاملات میں نہیں, کیونکہ ان کو پتہ یہ الوں کی طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں سارے اور ان پہ دھاوا بول دیتے ہیں. بعد میں پھر یہ ان بیچارے پولیس والوں کی ادھر انٹری بھی بند کر دیتے ہیں کہ بھائی تسی انہیں ڈالنا چاہو تو اسی دساں گے. اس لیے وہ بیچارے کہتے ہیں بھائی دفاع کرو. یہی کوئی عام بندہ کرے تو اس کو فوراً سے دھر لیتے ہیں. جیسے یہ کیا بات ہے کہ کمزور کے لیے کوئی اور قانون ہے اور طاقتور کے لیے کوئی اور قانون ہے؟ کیا وکلا برادری کو اجازت ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں ظاہری سی بات ہے, ہم سے زیادہ قانون کو وہ لوگ جانتے ہیں, اتنا تو کسی کو بھی یہ چیز پتہ نہیں ہوتی. لیکن ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ اگر کوئی جس طرح سے فائرنگ کی ہے انہوں نے, ہاں دیکھیں اگر فائرنگ کی ہے, خوشی کا اظہار انہوں نے کیا, دیکھیں ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کے پاس اگر ویپن ہے. سر رجب کی تو خوشی کے موقع پہ ان کو گفٹ ملا تھا. وہ تو بھی ظاہری سی باتوں سے حسد کرنے والے لوگ تھے, وہ ظاہری سی باتوں میں ایک شریف سیدھا سادہ انفلوئنسر ہے, یوٹیوبر ہے,
تو اس کے تو پیچھے پڑنا تھا کیونکہ پتا کہ بھائی ظاہر سی بات ہے انہیں کہڑا بعد ڈنڈا چڑھا دینا. اب ان کے یہ کوئی بھی کاروائی بیچارے پولیس والے کا کریں گے تو ان کو پتا ہے بھائی ان پہ کوئی نہ کوئی 22 بھی انہوں نے ریٹ کر دینی ہے یا کوئی ایسے معاملات کر دیں گے جس پہ یہ بیچارے پھنسیں گے. اور ان کو سب سے ظاہری بات انہوں نے کوئی بھی کام کرنا کوئی بھی ملزم پکڑنا جانا تو انہوں نے عدالتوں میں ہی, تو اس لیے ان بیچاروں کے لیے مسئلہ بنتا ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں بھائی نہ تو بلاؤ. اچھا سے یہ بتائیے گا کہ فلم رائٹر ناصر ادیب نے یہ انکشاف کیا, یہ ریما پہ الزام لگایا کہ ان کا تعلق ہیرا منڈی سے ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو اس طرح کی بات سوشل میڈیا پہ آ کے کہنی چاہیے تھی, کیونکہ ریما ہماری پاکستان کی سپر ایکٹریس ہیں اور ان پر یہ الزام لگا دینا کہ ان کا تعلق ہیرا منڈی جہاں پہ طوائفیں رہا کرتی ہیں وہاں سے ہے. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں کہ چاہے جگہ کوئی بھی ہو, دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں انسان ہے, ظاہری سی بات ہے جس کو جو سمجھ آتا ہے وہ کام کرتا ہے. لیکن اگر ناصر ادیب نے یہ بات کیا سوشل میڈیا پہ آ کے تو اس نے بہت گھٹیا پنہ یہ کام کیا ہے. ایک وہ سستی شہرت کے لیے کسی عورت کا اس نے دیکھیں نام استعمال کیا جو کہ ایک بہت غلط بات ہے. یار وہ جہاں سے بھی آئی ہے تو کون سا حاجی ہے. ایک میں بات کرتا ہوں دیکھیں اس طرح تو ہماری انڈسٹری میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی اگر آپ ہسٹریوں میں جائیں تو وہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کسی پہ کیچڑ اچھالنے سے پہلے تھوڑا سا اپنا گریبان بھی دیکھ لینا چاہیے. بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ فردوس جمال نے اس شوبز انڈسٹری کو کنجر خانہ قرار دے دیا ہے, کیا کہیں گے؟ تو وہ بھی اسی کا حصہ ہے, وہ کون سا کوئی تو پھر کیا ہوئے تو ظاہری سی بات جو اگر وہ تو اس فیلڈ سے ہٹ کے کوئی کام کر رہے ہیں وہ تو پھر تو ایک سمجھ بھی آتی. وہ اب ظاہری سی بات وہ بھی اسی فیلڈ کے بندے, تو میرے خیال میں ان کو یہ تھوڑی سی شرم خود بھی کر لینی چاہیے کہ بھائی یہاں تو تسی اس فیلڈ سے نہ ہوتے پھر تسی گل بھی ادھے بارے کر دے. بالکل ٹھیک. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی تک آپ نے اس انڈسٹری میں رہ کر کتنے پیسے کمائے ہیں, کتنے پیسوں کا نقصان کر چکے ہیں, خاص طور پہ شوبز انڈسٹری میں؟ شوبز میں تو کبھی بھی میں نے, کیونکہ بیسکلی بائی پروفیشن میں بزنس مین انڈسٹریز, تو میں نے کبھی بھی یہ اس طرح شوبز سے دیکھیں میں اگر ٹک ٹاک یوز کرتا ہوں, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یوز کرتا ہوں, ایکچولی وٹ آئی ایم ڈوئنگ ان مائی سوشل لائف, میں صرف اس کو جب ویڈیوز جو ادھر پوسٹ کر دیتا ہوں تو سمپلی اللہ کا شکر اللہ نے اسی میں عزت دی ہے. اب میری آپ ویڈیوز دیکھیں نہ میں نے کبھی لپسنگ کی ہے, نہ ہی کبھی کوئی ڈانس کیا, نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے جس پہ کوئی ایسی ولگیرٹی یا کوئی ایسے معاملات ہوں. تو اس وجہ سے کبھی بھی ایسے معاملہ کی ضرورت نہیں پڑی کہ بھائی اب ظاہری سی بات ہے میں کسی شادیوں پہ ایونٹس پہ کہیں بھی میں جاتا ہوں لوگ پیار محبت سے بلاتے ہیں. آج تک میں نے کبھی بھی کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں اس چیز کا لیا کہ بھائی کہ میں کوئی آپ کی جو گیسٹ اپیرنس دے رہا ہوں میں اس میں پیڈ آپ مجھے کریں. کبھی بھی میں نے پیڈ اپیرنس اپنی نہیں دی. میں جو بھی جاتا ہوں پیار محبت, صرف پیار محبت میں, لوگوں کی پیار میں میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے ان کا یہ پیار ہی میرے لیے سب سے بڑی دولت ہے. کبھی کسی ہنی ٹریپ سے بال بچے ہوں تو کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہے ہمارے ساتھ؟ نہیں, ہنی ٹریپ اللہ کا شکر ہے مجھے کرنا تو اس نے بعد میں جانا کہاں, چلے وقتی طور پہ بھوگ لوں گا پھر بعد میں اس نے کہا عاشق سے میرے متھے نہیں لگنا. سر خلیل الرحمان قمر جیسے وہ تو شریف آدمی ہے نا, وہ تو شریف آدمی, ہم شریف تھوڑی نا, ہم تو اللہ کا شکر جو ہمارے ساتھ غلط کر کے ہم تو 1 منٹ میں سیدھے بھی ہو جاتے ہیں, ہم تو نہیں لحاظ کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیے گا ارطغرل کے بعد آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ سلمان خان یا شاہ رخ خان ان کو پاکستان لے کے آئیں گے, وہ پروگرام کہاں گیا؟ نہیں ایکچولی دیکھیں کہ اس کے بعد کچھ معاملات, ظاہر سی بات آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں الیکشن ہو رہے تھے, پھر نگران سیٹ اپ تھا, تو اس وجہ سے جو نگران سیٹ اپ تھا وہ بالکل اس چیز کی ذمہ داری لیں کہ انڈیا پاکستان کے معاملات تعلقات خراب نہ ہو جائیں. لیکن الحمدللہ پورے پاکستان کو, میرے دیکھنے والے جتنے ویوز ہیں ساروں کو بہت میں یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے کہ الحمدللہ سلمان بھائی کی 1 دن کی پرمیشن ہم نے کروا لی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ بہت جلد سلمان بھائی آپ میرے درمیان پاکستان میں ہوں گے. کتنے ٹائم تک؟ دیکھیں ایکچولی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سلمان بھائی کو تھریٹ بہت زیادہ ہے. ابھی ریسنٹلی ابھی یہ آنے والے تھے, یہ لاسٹ جو 1-1.5 مہینہ گزرا ہے, ہوا یہ کہ ان کے دوست ہیں بہت اچھے ایم این اے بابا صدیقی جو ادھر کے پولیٹیشین ہیں, ان کا مرڈر اسی گیا نے کیا جنہوں نے سلمان بھائی کو دھمکیاں دی ہوئی. تو اس وجہ سے ابھی تھوڑا سا سلمان بھائی کیونکہ اپنی ان کی اسکندر مووی بھی آ رہی تو اس میں بھی وہ تھوڑا بزی ہے, لیکن جیسے انشاءاللہ کو پاسبلٹی ہوگی انشاءاللہ ایز سون ایز پاسبل ہی ول بی ہیئر ان پاکستان. آپ کا کبھی انڈیا چکر لگا, سلمان خان سے ڈائریکٹ ملاقات آپ نے کی؟ نہیں ایکچولی دبئی میں پلان بنا تھا ادھر جانے کا, لیکن آپ کو پتا ہے کچھ ایسے کوئی معاملات بنے ہوئے پاکستانیوں کے لیے ویزے میں تھوڑا ایشو ہو رہا ہے, تو اس وجہ سے نہیں ایسی پاسبلٹی ہو سکتی, لیکن الحمدللہ رابطہ ان کے ساتھ میرا پورا. ٹھیک ہے, رابطہ پورا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ارطغرل جب پاکستان آئے تو سعودیہ ناراض ہو گیا, تو یہ کیا کہانی تھی؟ ایکچولی یہ مسئلہ یہ تھا کہ اس ٹائم کے جو لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی ارطغرل پاکستان نہیں آ سکتا, کیونکہ ایشو یہ ہے کہ سعودیہ نے یہ کہا جی کہ 1200 صدی میں اسلام کو زندہ ہم نے کیا تھا, لیکن ترکیوں نے, جیسے کہ آپ نے ارطغرل غازی ڈرامہ دیکھا اس میں یہ دکھایا گیا کہ اسلام کو زندہ کرنے والے ترکیے تھے. تو اس وجہ سے ان کے آپس میں بنتے, کیونکہ ارطغرل کو دیکھیں جو اینگن الطان جس نے وہ کردار کیا اس نے اتنا بخوبی اچھا کردار ادا کیا تھا کہ سب کو لگ گیا کہ یار 100% ایسا ہی ہوا ہے 1200 ہسٹری میں. تو اس وجہ سے ان کے آپس میں تعلق خراب ہوتے تھے, جس کی وجہ سے جو
ہماری اس ٹائم کی گورنمنٹ تھی, اسٹیٹ تھی, وہ اس کو کرنا نہیں تھی, 4 ہی ہوسٹ. تو وہ چاہ رہے تھے کہ بھائی نہ ہم اس کو سیکورٹی دینا چاہتے تو نہ ہم یہ چاہ رہے ہیں یہ پاکستان میں ہے. ایون کہ دوسری کاسٹ آ رہی تھی اس پہ اعتراض نہیں تھا ہو رہا, صرف اینگن التان پہ اعتراض ہو رہا تھا کہ بھائی یہ پاکستان میں نہ آئے. پھر میں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے پورے ملک میں 130 کنٹریز میں اس کا جو ہے وہ ڈرامہ دیکھا گیا, تو ہمارے ملک میں اگر وہ آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا. سعودیہ سے ہمارے تعلق ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک الگ معاملات ہے, لیکن ہم کسی پر یہ تو نہیں کہ ہم کسی کے نیچے لگ کے رہے جی ہم اپنی مرضی سے کوئی چیز کر ہی نہیں سکتے. یہاں تو پھر اس کا ڈرامہ بھی پاکستان میں نہ چلاتے, جب چلایا تو اگر اس کے ایکٹر پاکستان میں آ رہا تو کسی کو کیا اعتراض ہے. ٹھیک ہے. یہ خبر بہت گردش کرتی ہے کہ آپ نے جعلی سونا پہنا ہوتا ہے, آپ کی گاڑیاں, آپ کا گھر کرائے کا ہوتا ہے, تو کیا یہ ہیٹرز کی جانب سے جان کے الزام لگائے جا رہے ہیں؟ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں یہ صرف باتیں تب کی گئی کہ جب یہ مجھ پہ جھوٹے کیسز بنا کے مجھے پھنسایا گیا, کہ پھر اپنے پاس انہوں نے 2-4 بندے اکٹھے کیے جن کی نہ شکلیں آئیں نہ کوئی چیزیں آئیں, اور وہ پتہ بھی نہیں وہ ہے کدھر, ہم تو خیر بڑا ان کو ڈھونڈا ہے. تو ان لوگوں سے انہوں نے بیان کیا کہ جی کاشف ضمیر کو ڈیفیم کرنا ہے, کیونکہ اس ٹائم کی جو بزنس لابی تھی اور کچھ گندی جو نالی کے کیڑے تھے جو اس ٹائم کی گورنمنٹ میں موجود تھے, انہوں نے یہ اپنا پورا زور لگایا کہ کاشف ضمیر صاحب کو جی ہم نے پورا بدنام کرنا ہے, لوگوں میں سے اس کا فیم ختم کرنا ہے. لیکن بات وہی دیکھیں, ریپیٹ میں کروں گا کہ جس کو اللہ کی ذات عزت دے اس کو کوئی بندہ جو ہے وہ نیچے نہیں گرا سکتا. جس کو اللہ نے عزت دے دی ہے تو آپ کا ہی بنتا ہے کہ آپ بھی اس کی عزت کریں. دیکھیں اگر اتنا ہی کاشف کوئی للی فقیر ہے تو اللہ کا شکر ہے, کاشف ضمیر ساری دنیا میں اٹھتا پھرتا جو جو کام کرتا وہ ساری دنیا کو نظر بھی آ رہے ہیں. تو کدھر آج لوگ وہ سارے اس طرح کہ اللہ معاف کرے جو کرائے پہ رہنے والے ہوں یا جو نقلی سونا پہنے والے. ایون کہ میں نے ایک اپنے انٹرویو میں یہ کلیئر کر چکا ہوں کہ میں نے جو چینز تھی میں لے کے گیا ہوں جولر شاپ پہ, اور میں نے اس رپورٹر کو کہا بھائی جہاں پہ دل کرتا ہے وہاں پہ ہم چلتے ہیں, چیک کروا لیتے ہیں, خود پتہ کر لیں گے. اور انہوں نے چیک کر کے اسی ٹائم بتایا ہے انہوں نے ایمانداری سے کہ بھائی یہ 22 کیرٹ سونے میں بنی ہوئی اوریجنل چیز ہے. اب اللہ معاف کرے, اب میں دیکھیں لوگوں نے تو باتیں کرنی ہے. اب دیکھیں ہمارے اتنے بڑے عالم دین ہے مولانا طارق جمیل صاحب, میں کہتا ہوں ہماری پاکستان کی ہسٹری میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن لوگ اتنے بدبخت ہیں کہ ان پہ بھی باتیں کرتے ہیں. آپ ان کی بھی ویڈیوز کھول لیں, اس پہ بھی لوگوں نے عجیب کمنٹس کیے ہوتے ہیں. اگر مولانا صاحب جو اتنی بڑی ہسٹری لوگ ان کو معافی نہیں دیتے تو آپ میں کیا چیز ہے. بالکل. اچھا یہ بتائے گا کہ آپ کی جو اکثر ویڈیوز ہیں وہ ذرا ڈان یا بھائی لوگوں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں, تو کیا آپ کو ان کے ساتھ ویڈیوز بنانے کا زیادہ شوق ہے؟ نہیں ایکچولی دیکھیں میں ایک بزنس مین انڈسٹریسٹ ہوں, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں اگر بالکل شریف بن کے رہ جاؤں گا تو جس طرح سے میرے پہ معاملات ہوئے تھے یہ لوگ تو مجھے ویسے کھا جاتے. تو میں کیونکہ اپنی ماں کی طرف سے میں پٹھان بھی ہوں, افریدی پٹھان ہوں, والد صاحب میرے رائن چودھری ہیں, لیکن میں وہ پٹھانوں پہ زیادہ گیا ہوں. میرا وہ دماغ جو 1 منٹ میں وہ آؤٹ ہو جاتا ہے, تو اس لیے میں سیدھا بھی 1 منٹ میں ہو جاتا ہوں. تو دیکھیں آپ اگر کسی سوسائٹی میں رہتے ہیں آپ کو ہر طرح سے لوگوں سے تعلق رکھنے پڑتے ہیں. اب میرے مولویوں سے بھی تعلق ہیں, میرے بدماشوں سے بھی تعلق ہیں, میرے اچھے آفیسرز ہیں ان لوگوں سے بھی تعلق ہیں, لیکن ایک اچھے پازیٹیو وے میں, کیونکہ ظاہر ہے میں ایک انڈسٹریلسٹ ہوں تو مجھے تو سب کے ساتھ بنا کے رکھنی پڑتی ہے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیں کہ آپ 13 مقدمات میں نامزد ہیں لیکن ابھی تک آپ آزاد گھوم رہے ہیں, کہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے تو نہیں ہے. ایکچولی ایسی بات نہیں ہے, جو یہ مجھ پہ کیسز بنائے گئے تھے وہ سارے جھوٹے بے بنیاد تھے. الحمدللہ میں جیسے میں نے آیا ہوں میں نے ان سب کو کلیئر کیا اور اس میں الحمدللہ بری ہوا ہوں, اور وہ ثابت بھی کیا گیا. اور جن آفیسرز نے مجھ پہ یہ جھوٹے کیسز بنائے تھے, اللہ تعالیٰ کا شکر, دیکھیں ہمارے ملک میں قانون ہے, ادارے ہیں, ججز بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے یہ میرا پورا ساتھ دیا کہ بھائی اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. انہوں نے ان آفیسرز کو ڈسمس بھی کیا, ٹھیک ہے, سسپینڈ نہیں ڈسمس بھی کیا کہ بھائی آپ نے یہ جھوٹے پرچے کیوں دیے. اور اللہ کا شکر آج پھر رہے ہیں, اگر کسی کو بات ہے وہ سامنے آ کے کریں. آپ خان کے سپورٹر تھے لیکن آپ نے شہزاد اکبر پر یہ الزام لگایا کہ وہ خان کو لڑکیاں سپلائی کرتے ہیں, تو اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے یا کچھ ثبوت ہمیں بتانا چاہیں؟ میں وہ شہزاد اکبر نے تو خیر پیسے لیے تھے جب یہ ارطغرل نے پاکستان آنا تھا. میں نے شہباز گل کا بولا کہ بھائی اس نے مجھ سے 50 لاکھ روپیہ, جب یہ اینگن الطان نے پاکستان آنا تھا ان کو میں نے 1.5 کروڑ دیا اس کو شہزاد اکبر کو کہ جی ارطغرل پاکستان آنا. ظاہر سی بات اپنے کام کے لیے اس نے, کیونکہ میری عزت پہ بات آئی تھی, میں تو پاکستان میں اس کو لانا تھا. تو یہ شہزاد اکبر نے اور شہباز گل نے کہا کہ میاں صاحب کام بہت خراب ہے, تو وہی اس کے شہباز گل کے یہ الفاظ ہے, میاں صاحب معاملہ بڑا خراب ہے, سانو پتا سی خان صاحب نو کیویں منانا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ اندر کھاتے وہ خان کو وہ یہ چیز پتا تھی یا نہیں پتا تھی, لیکن مجھ سے انہوں نے 50 لاکھ روپیہ صرف اس چیز کا لیا تھا, 1.5 کروڑ کے علاوہ, کہ بھائی ہم نے تھوڑا سے معاملات کو رنگین کرنا تھا, انہوں پتا سارے معاملات کرنے پیندے نے. اب خیر آپ لیڈیز ہیں, میں آپ کے ساتھ اس طرح کی کیا کھول کے بات کروں, منع ان کی تو خیر میں ابھی دھجیاں اڑا دوں شہباز گل کی, ویسے ہی اگر کوئی میل میرے ساتھ اینکر ہوتا ہے تو ایکچولی دیکھیں وہ, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لیکن یہ لوگ سمجھدار ہے کہ میں کون سی چیز کی بات کر رہا ہوں, لیکن اس نے اس چیز کے لیے مجھ سے 50 لاکھ لیا کہ ہم نے تھوڑی سی معاملے کو رنگین کر کے, تو انشاءاللہ ہم آپ کی بات اور آپ کی اجازت لے لیں گے خان صاحب سے.
ٹھیک ٹھیک. فلمی دنیا سے قربت کی کوئی خاص وجہ ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ تو نہیں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں ظاہری سی بات ہے, ہمارا ٹیکسٹائل کا کام ہے تو میرے سارے اچھے بھائی بھی ہیں, اچھے لوگوں سے تعلق بھی ہیں, لیکن ظاہری سی بات ہمیں شوٹس وغیرہ کروانے پڑتے ہیں, کمرشلز کروانی پڑتی ہے, اس لیے سب سے تعلقات ہیں, لیکن اس طرح کوئی الحمدللہ نیگیٹو وے میں نہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہیلو ہائی سلام دو سب کے ساتھ ہے, کوئی ایسا ریلیشن یا پسندیدگی آپ کی نہیں؟ نہیں ایکچولی میرا نا زندگی کا اصول ہے, حضرت علی کا دیکھیں قول ہے کہ پانی کھارا بھی ہو جائے نا وہ آگ بجھانے کے کام آ جاتا ہے. تعلق جو ہے کبھی بھی آپ ضائع نہ کریں. اگر آپ تعلق ضائع کریں گے ایک ٹائم پہ ایسا ٹائم آ جاتا ہے کہ آپ کو اپنے اس تعلق کی اس بندے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. دنیا میں بڑے ایسے کام ہیں جو آپ کر سکتی ہیں, میں نہیں کر سکتا, بڑے ایسے کام ہیں جو میں کر سکتا ہوں وہ آپ نہیں کر سکتی, تو اس لیے تعلق ہونا بہت ضروری میٹر کرتا ہے. یہ سے وائف مائنڈ نہیں کرتی؟ نہیں, اس کو پتا کہ یہ میرا بندہ ٹھیک ہے. اچھا, فل کانفیڈنس رکھا ہوا ہے. بالکل, چلیں ٹھیک ہو گیا. اچھا, آپ نے اپنی باڈی پہ ٹیٹوز بنوائے ہوئے ہیں, اس پر بھی لوگ تنقید کرتے ہیں, کیا کہیں گے؟ وہ تو ویلے نکمے لوگ ہیں, ان کو کام کیا تنقید کرنے پہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جب یہ ٹیٹوز بنوانے تھے تو میں نے یہ اسپیشلی نا, میں نے اس ٹائم یہ ایک ویڈیو بنائی تھی کہ کچھ لوگ اس بات پہ اعتراض کر رہے ہیں, لیکن کوئی بندہ مجھے واضح دلیل کے ساتھ یہ ثابت کر دے کہ کہیں پہ بھی کسی حدیث میں یا کسی جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ٹیٹوز جو ہیں جسم پہ بنوانا یہ گناہ. یہ آج یعنی یہ پرانے دور کی یہ چیز چلتی آ رہی ہے. اب تو خیر جو دور جیسا جیسا جدید ہوتا گیا ہے یہ چیز ہوتی ہے, لیکن کہیں پہ بھی واضح دلیل اس چیز کی نہیں موجود. ہاں اگر کسی کو کوئی ہے, دیکھیں میرے نالج کے مطابق کہ ابھی تک میں نے بہت سے علماء سے بہت سے لوگوں سے پوچھا جو مجھے ایک واضح ایک ثبوت کے ساتھ کوئی دلیل نہیں دے سکے کہ ہاں اس جگہ پہ اس حدیث میں یہ چیزیں بتائی گئی ہے یا لکھی گئی ہے. تو اگر وہ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہم اس کا کوئی نہ کوئی حل کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی جائیداد صرف پاکستان میں ہے یا بیرون ملک میں بھی ہے؟ نہیں الحمدللہ, اب آپ چاہ رہی ہیں کہ اب بھی میرے پیچھے پڑ جائے. نہیں لیکن اللہ کا شکر, اللہ نے جتنا دیا اچھا الحمدللہ. دبئی میں بھی ہمارا ہوٹل ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ہمارا جو بزنس پاکستان میں الحمدللہ اتنا وہی سنبھالنے پڑا ہے, لیکن وہ دبئی والا جو ہے وہ ساتھ چاچو وغیرہ ہیں وہ مل کے دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک. اچھا, لوگوں کا ماننا ہے کہ آپ نے خان پر جو الزام لگائے آپ نے عین اس وقت لگائے جب آپ مریم نواز سے ملاقات کر کے باہر نکلے تھے, تو کیا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, یہ غلط بات ہے. دیکھیں اگر ایسی بات ہو, میں نے یہ بات ہو, یہ آج کا نہیں, میں بڑی دیر کا کہہ رہا ہوں کہ مجھے ان سے اختلاف ہے. کیونکہ دیکھیں جب اینگن الطان پاکستان آتا ہے, یہ حلفن میں یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں وہ خود نہیں تھا کسی بھی سے ملنا چاہتا, ایون کہ اس کو پرائم منسٹر, آرمی چیف, کسی کا کوئی بھار نہیں تھا اس بندے کو. اس نے صاحب کہا بھائی میں نے کسی سے نہیں ملنا, میں آپ سے ملنے آیا ہوں, آپ سے میں نے ملنا ہے, کانٹریکٹ سائن کرنا, میں نے نکل جانا. ایون کہ مجھے ان کے اینڈ سے یہ وہ ان کی کال بھی ہے جی کہ خان صاحب گوادر گئے ہوئے ہیں, تو 2 دن بعد آپ نے ملاقات کرنی ہے, ہیلی کاپٹر آپ کو آئے گا, وہ آپ کو لے کے جب پنڈی آئے گا وہاں پہ ملاقات کریں گے, آپ پھر واپس چلے جائیں گے. میں نے اینگن الطان کو پوچھا ملاقات کرنی ہے, وہ کہتا بھائی میں نے نہیں کرنی, if he is your prime minister then what I do care about it. اس نے مجھے منع کیا, تو اس میں میرا کیا قصور تھا. اب یہ اس ٹائم کے لوگوں نے یہ سمجھا جی کہ کاشف زمین نے جان بوجھ کے نہیں ملوایا, اور اوپر سے اب وہ دیکھیں سونے پہ سہاگا یہ ہو گیا کہ پی سی ہوٹل جہاں پہ سٹے کیا ہوا تھا اینگن الطان کے, اس کے ساتھ ہی بالکل تھا وہ جیو آ جہاں پہ سی ایم عثمان بزدار تھے, ان سے ایک ملاقات ہم نے کروا دی جو ہمیں وہ مہنگی پڑ گئی اس لحاظ سے جی کہ پی ایم سے ملاقات نہیں کروائی, جس نے ڈرامہ لگوایا سی ایم سے ملاقات کیوں کروائی. اب وہ اس وجہ سے وہ مجھ پہ جھوٹے کیسز بنوائے گئے. ایون کہ اس ٹائم جو ایک آفیسر تھا ڈی آئی جی تھا, اب تو خیر وہ فوت ہو گیا ہے, شارق جمال اس کا نام تھا, اس نے خود کہا تھا کہ اوپر پی ایم ہاؤس سے فون آ رہا ہے کہ کاشف زمین نو تنو. دیکھیں پیچھے پھر کیا, اس لیے مجھے خان سے اختلاف تھا. لیکن دیکھیں کافی چیزیں میں ان کے بارے میں جانتا ہوں جو ثبوت ہے, لیکن ایک ٹائم پھر ایسا آتا ہے کہ یہ اتنے یہ دیکھیں غلط لوگ ہیں کہ میرے پیسے کھا کے دیکھیں کم از کم اس کو حرام تو نہ کرو. پھر یہ میرے بارے میں بکس بولنا شروع ہو گئے تھے. پھر میں نے ان کی اصلیت عوام کے سامنے لگ رہا, خان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. میں ابھی بھی یہ نہیں کہتا کہ خان غلط ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے 50 لاکھ شہباز گل نے لیا تھا اس چیز کے لیے کہ میں نے معاملے کو تھوڑا رنگین بنانا ہے, خان صاحب نے خوش کرنا ہے, تھوڑی اجازت اسی کٹوا لیں گے. کیونکہ اس ٹائم سارے سب سے بڑے ٹٹو یہی تھے کہ شہباز گل اور یہ جو دوسرا تھا شہزاد اکبر. ٹک ٹاکر بھولا ریکارڈ کو خبریں ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے حوالے سے کوئی میسج اگر آپ دینا چاہیں تو؟ دیکھیں بولا میرا بڑا اچھا بھائی ہے, اسے میرا بڑا اچھا تعلق ہے. اس کو یہی کہوں گا کہ بھائی دیکھو گالیوں سے ان چیزوں سے بچو, کیونکہ آج کل کا دور یہ ہے کہ کسی بھی گھر میں اگر کوئی موبائل ہے یا دیکھیں اس کو بچے ہم سے زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو دیکھیں ایک غلط بات ہے کہ ان کے آگے ایک غلط امپیکٹ پڑتا ہے. لیکن اب کافی حد تک بولا اس چیز سے وہ باز تو آ گیا, تو میرے خیال میں بہتر چیز ہے یہ. مستقبل میں کوئی بڑا پروجیکٹ جس پہ کام آپ کر رہے ہوں کچھ شیئر کرنا چاہیں؟
अभी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट जो उनको भी खैर मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, लेकिन अभी तो सबसे मेरा बड़ा जो फोकस है वो सलमान भाई पे है कि सलमान भाई बस पाकिस्तान खैरियत से आ जाएं, तो उसके बाद इंशाल्लाह अगले काम देखते हैं। पाकिस्तान के फीमेल टिकटॉकर्स या मेल टिकटॉकर्स में कौन अच्छा काम कर रहा है, कोई नाम बताना अगर आप पसंद करें? देखें मैं तो कहूँगा कि हाँ, अगर कोई अच्छा, देखें ज़ाहिर काफ़ी अब लोग हैं, सारे मेरे अच्छे दोस्त भी, अब किसी एक का नाम लूँगा तो दूसरे नाराज़ होंगे। मैं सिर्फ सिंपल ये बात कहता हूँ कि जो अच्छा कंटेंट बनाता है मेरी नज़र में वो अच्छा है। अगर वो कोई गलत कंटेंट बनाएगा या फेम लेने के लिए किसी भी गलत हरकत पे जाएगा तो वो चाहे मेरा दोस्त भी होगा वो गलत होगा। कुछ नाम अगर आप बताना चाहें, कोई आपकी फेवरेट टिकटॉकर्स या इन्फ्लुएंसर्स? देखिए उसमें ये है कि रजब देखें एक अच्छा इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। उसके बाद जुल्करनैन एक अच्छा इन्फ्लुएंसर है, वो अच्छी वीडियोस बनाता है, बहुत अच्छी उसकी और कबल की वीडियोस होती हैं। तो नदीम नानी वाला बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है। तो ये एक अच्छे इन्फ्लुएंसर है जो एक अच्छी पॉजिटिव वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, अभी जो यंगस्टर इस फील्ड में आ रहे हैं और वो देख रहे हैं कि टॉप पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको आड़े हाथों लिया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनके कंटेंट इस वजह से लाइक नहीं करेगी जी, फैमिली व्लॉगर्स हैं, तो बच्चे घबरा से गए हैं। तो उनको क्या मैसेज देंगे कि अगर वो यहाँ पर आए तो किस तरह से जो हेटर्स हैं उनका डट के मुकाबला करें? देखें कि ये कोई भी आप दौर देख लें, ये सिर्फ 2025 नहीं, दुनिया में आप हिस्ट्री आप खोल लें, कोई भी ऐसा टाइम है अगर किसी को अल्लाह ताला ने अरूज दिया है तो ये चीज़ें साथ दी हैं। आप ये माइंड में चीज़ बैठा लें कि अगर आपने कोई भी काम करना है उसमें अगर आप फेमस हो गए या कोई भी ऐसी चीज़ अल्लाह ताला आपको नवाजेगा तो आपको हेट क्रिटिसिज्म ये चीज़ें साथ ज़रूर मिलेंगी। तो इस वजह से अपने आप को मजबूत रखें। अगर आपको पता है आप एक चीज़ ठीक पॉजिटिव वे में कर रहे हैं तो आप करते रहें, दुनिया की परवाह ना करें, दुनिया का काम है बोलना, वो बोलती रहेगी। अच्छा, जहाँ तक बात हुई हेट की और क्रिटिसिज्म की, लेकिन जहाँ पर गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं और आप पे केसेस भी हो रहे हैं, यहाँ पे बच्चे या यंगस्टर घबरा गए हैं क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हम कोई वीडियो बनाते हैं कोई भी वकील उठ के हम पे केस कर देगा या कोई भी पुलिस वाला आके हम गिरफ्तारी डाल लेगा जी आपके वो फलां चीज़ें आपकी वीडियो में देखे, तो इसको किस तरह से हैंडल किया जाए? देखें इसमें इन लोगों को खुद सोचना चाहिए। देखें कि अगर फॉर एग्जांपल वो लोग इस बात पे आते हैं कि जी हमारे ये वीडियोस पे इतराज़ बनेगा, हम ये कंटेंट बनाएंगे, ये आप पे मैटर करता है। अब देखें रजब की ही बात ले लें कि उसका इशू क्या इतराज़ किया गया था कि उसने जी नमाज की बेहरमती करने की कोशिश की, इवन कि वो नहीं हुई थी, लेकिन ये बाद में आपने जस्टिफाई करना है। लेकिन आप अपने एंड से यही कोशिश करें कि आप जो भी कंटेंट बनाएं उसको पॉजिटिव रखें। बल्कि अगर आपको कोई ऐसी आपको चीज़ लगती है कि हाँ यार ये चीज़ गलत है तो आप किसी से मशवरा कर लेंगे, हाँ यार ये चीज़ हो सकती है, पॉसिबल है, या इसमें मेरे लिए कोई नेगेटिज्म तो नहीं इसमें आ जाएगा। तो इसलिए वो आपको कुछ सोचना चाहिए। ठीक हो गया, जाते थे कोई शेर सुना दें और एक गाना। नहीं शेर कुछ आता, आज नहीं हो गाना जाए, आता आज है। कुछ हो जाए, कोई कौमी तरानी सुना दे। देखिए बेसिकली मैं आपको एक शेर ये बारह रखूँगा, ये लोगों के लिए अगर काम जी। के कि ज़िंदगी में आते हैं बहुत मुश्किल ऐसे लम्हात जो आपके लिए बनते हैं मुश्किल की घड़ी। ज़िंदगी में अगर रखो नीयत साफ तो कामयाबी आपसे दूर नहीं। तो इसलिए जो भी ज़िंदगी में करें एक अच्छे पॉजिटिव वे में करें। मुश्किलात आपके रास्ते में बहुत आती हैं, लेकिन आपने कभी भी ज़िंदगी में घबराना नहीं है और बिल्कुल भी ये परेशानी नहीं लेनी कि ये हमें मसला अगर यहाँ पे आ जाएगा। अपनी नीयत साफ करके रखें, अपने माँ बाप की खिदमत करें और एक अच्छे काम करें, इंशाल्लाह आपको दुनिया में कभी कोई नुकसान नहीं मिलेगा। नीयत साफ रखें और घबराना नहीं है। थैंक यू सो मच काशिफ ज़मीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।